ہے. ایک جانور بھی کھاتا ہے بھائی, ایک کتا بھی کھاتا ہے, ایک بلی بھی کھاتی ہے. سب کوئی روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اننی انا الرزاق, میں روزی دینے والا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے. روزی ملے گی, چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے تو آپ کو زیادہ روزی نہیں ملے گی. گاؤں میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی محنت کرنے آتے ہیں کہ تو میں آپ کو آنکھ باندھوں گا. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے, اچھے لوگوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے, نمازیوں کے لیے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے, آج ہمارے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں, اس کا رب جانتا ہے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا نماز پڑھتے ہیں, کس طرح نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کو بھی معلوم نہیں اور رب کو بھی معلوم نہیں. ہاں, آپ کی نماز کب ہوگی جب آپ علماء کرام سے سیکھیں گے, بیٹھیں گے, کہیں گے کہ مجھے ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے دکھا دیجیے, کون سی دعا کب کرنی ہے, مجھے کس طرح رکوع کرنا ہے, کب سجدے میں جانا ہے, سجدے سے کس طرح اٹھنا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, مسجد نبوی کے اندر پڑھے لکھے لوگ وہاں کے امام سے کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو ایک مرتبہ وضو بنا کر کے دکھائیں. پڑھے لکھے لوگ, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح نہ ہو, کہیں ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہ ہو. یہ کہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے. آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی کب میرے بھائی کو آپ پڑھیں گے. بغیر پڑھے بھی آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں, آخرت میں بھی کامیاب نہیں. اسی لیے تو ہمارے شریف نے کہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور مومنین میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کے درجات, ان کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. مثلا بھائی ہم سے غلطی ہوئی, ہم سے سستی ہوئی, چاہے سبب کچھ بھی ہو, اب غلطی پر غلطی کرنا, سستی پر سستی کرنا کسی کے اعتبار سے مناسب نہیں. کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ صحابہ کرام کو پڑھائیں, اور صرف نبی نہیں بلکہ جتنے انبیاء کرام ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سبوں نے اپنی قوم کو پڑھایا, لکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ان پر نازل کیا اس کتاب کو پڑھنا سکھایا. صحابہ کرام میں اکثر لوگ حفاظ ہوتے تھے, اکثر لوگ قاری ہوتے تھے, اکثر لوگ پڑھے لکھے تھے. کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھیان دیتے تھے, صحابہ کرام بھی دھیان دیتے تھے, اور ان کو معلوم تھا کہ اگر آگے بڑھنا ہے, سب سے آگے بڑھنا ہے, اگر آپ کو صحیح انسان بننا ہے, اگر آپ کو دنیا کے ساتھ قدم پر قدم ملا کر کے چلنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا, اگر آپ نے خود نہیں پڑھا تو سمجھ لو میرے بھائیوں کہ آپ کے بچوں کے پاس ہاتھ ہے, رہتے ہوئے بھی اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, زبان رہتے ہوئے بھی اس کے پاس زبان نہیں ہے, کان رہتے ہوئے اس کے پاس کان نہیں ہے, پیر رہتے ہوئے بھی اس کے پاس پیر نہیں ہے. اولئک کالانعام, ان میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں اور عام جانوروں میں, چوپایوں میں اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اگر صحیح انسان بننا چاہتے ہیں آپ دعا کم کھائیے, بھوکے رہیے, بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 3 ٹائم کے لیے 2 ٹائم کھاتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, آپ کو کسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. جہاں آپ ایک مکتب میں ایک ٹیچر رکھتے ہیں آپ کم سے کم 3-4 رکھیں. اگر آپ کو 3 رکھنا ہے, 3 رکھنے کے ہیں تو کم سے کم 6 رکھیے. اچھے ٹیچر کو رکھیے. اپنا پیسہ, اپنے پیسہ بچوں کے کھلانے پلانے سے زیادہ بچوں کی تعلیم, بچوں کی کتاب, بچوں کی فیس پر زیادہ خرچ کیجیے. اپنا بجٹ بنائیے کہ جس طرح آپ بجٹ بناتے ہیں فلاں کام کے لیے, چاول اور روٹی کے لیے, دال کے لیے, گوشت اور مچھلی کے لیے, ان تمام چیزوں سے پہلے آپ کچھ بھی کمائیں, آپ یہ سوچئے کہ میں 10 روپے کماؤں گا, اس میں سے 2 روپے میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کروں گا, بچوں کی کتاب پہ خرچ کروں گا, بچوں کے لباس پہ خرچ کروں گا, بچوں کی فیس پہ خرچ کروں گا. اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی, اس کو ہم نے سمجھ لیا, صحیح سے سمجھ لیا, اللہ کی قسم آپ کا ایک بہت
یہ واقعات آدمی کھاتا ہے پیتا ہے غریب ہے کچھ بھی مانگ کے کھاتا ہے. میں تو کہتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو آپ بھیک بھی مانگ لیجیے. بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کو ثواب ملے گا. بچوں کی تعلیم کے لیے اگر آپ بھیک مانگتے ہیں اللہ کی قسم آپ کو ثواب. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں صحیح سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں خود اور ہمارے بچوں کو, ہمارے ممالوں کو, ہمارے سماج کے لوگوں کو, غریبوں کو, امیروں کو, اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیار محبت کے ساتھ قوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر